نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے اسی لیلۃ القدر سے متعلق فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور 1000 مہینے اگر آپ ان کو سالوں میں تقسیم کریں تو 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہماری 60-70 سالہ 80 سالہ زندگی ایک طرف، اور اس ایک رات میں جو انسان قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس رات کی عبادت ایک طرف، وہ ہماری پوری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ نہایت غیر معمولی رات ہے، ایک طرف تمہاری ساری زندگی کی عبادت ہے اور ایک طرف اس رات میں جو تم عبادت کرو گے، قیام کرو گے، اللہ کے حضور کھڑے ہوگے، فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس سے کتنا بہتر ہے وہ یہاں مذکور نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رات نہایت غیر معمولی فضیلت رکھتی ہے۔ اور پھر اس میں یہ رات ملی کیسے؟ تو وہ بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو نیکی میں حرص تھا، ہر وقت ان کی حرص اس میں تھی کہ ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ نیکی اور آخرت کی دولت کما لیں۔ تو آتا ہے حدیث میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی عبادت کا ذکر کیا کہ اس نے 1000 مہینہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ جس میں ایک پلک جھپکنے کی بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں تھی، مسلسل 1000 مہینہ اللہ کی عبادت کی۔ اب جب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ بات سنی تو ان میں فوراً یہ بات پیدا ہوئی کہ یا رسول اللہ ہم ان لوگوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ان کی تو عمریں بہت بڑی بڑی تھی، ہماری عمریں تو بہت کم ہیں اس امت کی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ابھی کوئی جواب دیا نہیں تھا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا سورۃ القدر دے کر کہ ان صحابہ کو بتا دو تمہیں ایک رات ایسی دی جا رہی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور آگے خود حساب لگا لو کہ ایک انسان کو زندگی میں کتنی مرتبہ میسر ہو سکتی ہے۔ ایک رات زندگی میں مل جائے تو ہماری پوری زندگی پہ بھاری، اور اگر ایک انسان 50-60 سالہ زندگی رکھتا ہے بلوغت کا زمانہ نکال کر، کم از کم پھر بھی اس کو 30-40 رات لیلۃ القدر تو حاصل ہو سکتی ہے نا۔ میں اس سے اندازہ لگاؤ کہ تمہیں اس میں کتنا عظیم الشان مقام مل سکتا ہے، تم ان سے آگے بڑھ سکتے ہو، اور پھر اس کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی یہ تو بڑے قدر والوں کو ہی مل سکتی ہے، یہ تو کوئی بڑے نیک بندوں کو ہی مل سکتی ہے۔ آپ بھی نیک بن سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بن سکتے ہیں، آپ بھی اس رات کو پا سکتے ہیں۔ کتنا آسان کر دیا۔ بخاری شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کیا کرو، پھر فرمایا آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ حاصل یہ ہے کہ آخری عشرہ کی طاق راتیں کتنی بنے گی؟ زیادہ سے زیادہ 5۔ تو ان 5 راتوں میں ایک رات یہ موجود ہے۔ اب اگر پورے سال میں ہم یہ 5 راتیں ابھی سے اس کا اہتمام کریں کہ وہ 5 راتیں پوری کی پوری عبادت کریں گے تو یقیناً ہم لیلۃ القدر کو پالیں گے۔ تلاش کرنے کی تو کوئی بات نہیں، صرف سال میں 5 راتیں اگر ہم مختص کر لیں
کہ جو تاک راتیں ہیں ان تاک راتوں کو میں زندہ کروں گا، قیام کروں گا، عبادت کروں گا، الحمدللہ اسے لیلۃ القدر حاصل ہو جائے گی، نصیب ہو جائے گی۔ اب دیکھو، ایک دنیا کی حقیر حقیر اغراض کے لیے پوری پوری رات جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے نائٹ ڈیوٹیاں؟ کتنے کے لیے؟ 15,000، 20,000، 50,000، لاکھ کے لیے کوئی کرتا ہوگا، لیکن وہ ان حقیر دولت کے لیے تو پوری رات جاگ لیتا ہے۔ یہ جو آخرت کا اتنا بڑا سرمایہ، پوری زندگی میری ایک طرف ہے اور یہ ایک رات ایک طرف ہے، اس کے لیے کیا ہم رات کو جاگ نہیں سکتے؟ تو یہ 5 راتیں یہ نہایت قیمتی، اگر انسان ان میں جاگ لے لیلۃ القدر یقینی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر اگر کسی کو لیلۃ القدر مل جائے تو اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ یہی سوال اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، نصیب ہو جائے، تو اس کے اندر میں کیا مانگوں، کیا پڑھوں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ پھر اگر پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر ہے، پھر یہ دعا اس کے اندر کثرت سے پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک آپ بہت درگزر کرنے والے ہیں، تحب العفو، درگزر کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، اے اللہ مجھ سے بھی درگزر فرما دیجئے۔ فرمایا اس تسبیح کو کثرت سے پڑھے، اور اس کے علاوہ اور دیگر عبادات کرتا رہے۔ ہمارے حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے بڑی خوبصورت ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اس رات میں اہتمام یہ کر لیا جائے کہ 2 رکعت نماز نفل وہ اس طرح سے پڑھے کہ اس کے قیام کو جتنا لمبا کر سکتا ہے اس کے قیام کو لمبا کرے۔ قیام کو لمبا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنی ہے اس کو لمبا کر لے، جس کو لمبی صورتیں آتی ہیں وہ پڑھے، اگر لمبی صورتیں نہیں آتی تو جتنی آخری صورتیں آتی ہیں ان سب کو پڑھ لے، ایک رکعت میں، دوسری رکعت میں پھر ان سب کو پڑھ لے، اس طرح کر کے قیام لمبا ہو۔ پھر جب رکوع کے اندر جائے تو رکوع کی تسبیحات کے بعد یہی دعا پڑھ لے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جتنی دیر یہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، رکوع کے اندر اس تسبیح کو پڑھتا رہے۔ پھر سجدے میں جائے گا تو سجدے کی پہلے سجدے میں تسبیحات کے بعد اس دعا کو پڑھ لے جہاں تک برداشت کر سکے، پھر دوسرے سجدے کے اندر بھی اس تسبیح کو اتنا لمبا پڑھتا رہے جیسے صلاۃ التسبیح میں ہم کرتے ہیں۔ تو اس انداز سے اگر یہ کر لے تو فرمایا کہ ایک تو یہ تسبیح بھی پڑھی جائے گی، اس 2 رکعت میں ساری عبادات آ جائیں گی، سجدے کی عبادت بھی، رکوع کی عبادت بھی، تلاوت کی عبادت بھی، تسبیح کی عبادت بھی، یہ ساری عبادات کا مجموعہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے کم از کم 2 نفل پڑھ لے، اور ان راتوں میں نماز عشاء، نماز فجر باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرے، اور اس رات میں اپنے آپ کو مکمل ہر طرح کے گناہ سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور گناہ تو کیا راتوں میں ہوگا، یہ ٹی وی کی بیماری ہے جو ٹی وی کی طرح پھیلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا ہے، اس میں ہر طرح کے الا بلا اور اس رات بند رکھے، جتنا ہو سکے تلاوت، آرام بھی کر لے، کچھ حرج نہیں ہے، یہ منافی نہیں ہے کہ آپ شب بیدار نہیں ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ 5 راتیں آ رہی ہیں، اور ان 5 راتوں میں ایک لیلۃ القدر ہے، اور ایک لیلۃ القدر میری ساری زندگی پہ بھاری ہے۔ تو ابھی سے ہم اگر اہتمام کریں جی، تاک راتوں میں ہم جاگیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت بڑی آخرت کی دولت ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔